بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت کے 36 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کی بڑی بڑی بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا اسلام لے آؤ سلامتی میں رہوں گے، اگر دہری اجر کی مستحق قرار دی جاؤں گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہارے قوم کی اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت نمبر 64 میں لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ کے مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعیت و اختصار کی حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ نے 7 ہجری کی ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہی مصر اسکندریہ کو لکھا جس کا نام جریج بن متا قبطی تھا۔ اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور مطانعت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کرے۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا جو حاضر خدمت ہے۔ مقوقس، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے، کیا وہ اللہ کی نبی ہے؟ حاتب ابن ابی بلتعہ، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کی رسول بھی ہے۔ مقوقس، اگر وہ واقعی اللہ کی رسول ہے تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاتب بن ابی بلتعہ، کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس نے کہا، بالکل مانتے ہیں۔ حاتب ابن ابی بلتعہ، تو پھر آپ بتائے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا، پھر اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا، تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہے، ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان معبور نام تھا جو آپ کے علاقے تک آپ کے نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کی حضور منجارب مقوقس عظیم القبت، اما بعد، میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا، جو کچھ اس میں تحریر تھا جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اس سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کی قاصد کی عزت کی ہے، میں آپ کے طرف 2 کنیزی ماریا اور سیرین کو بیچتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہے، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، جن میں 2 کنیزی ماریا قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مثقال سونا شامل تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ان قوم لا نأکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا مولا کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دے، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزل و فی منزل طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑی غور سے باتیں سنتی تھی۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے تو استفسار کر لیتے۔ وہ سمجھ گئی تھے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخرکار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ
حدودی مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سیدھی ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہاتھ تشریف لے گئی۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت احترام سے سلام کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر مقوقس لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پڑوس میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ کنیز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے دونوں کریزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدنا سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت پسند فرماتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کرم نوازی فرماتے ہوئی علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ماریہ سیدہ قبطیہ امید سے ہو گئی۔ آپ کے دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے تشریف لاتے۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچی کی ماں بن گئی۔ ذوالحجۃ الحرام 8 ہجری میں انہیں سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام پہلی ہی خوشخبری دے چکی تھی۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئی اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ بیٹے کی پیدائش کی خبر آنے واحد میں مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتے تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی قدر و منزلت ان کے آقائے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائیں گی۔ ساتویں روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈیں ذبح کی گئی، ان کا سر منڈوایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی۔ بالوں کو زمین میں دفنایا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کے لیے کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے بڑے شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تامے نخلستان میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ آپ نے بیٹی کو اپنے گوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے، پھر وفات پا گئی۔ حضرت ماریہ قبطیہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا، لہذا یہ داغی جدائی ان کے لیے بے حد گراں، ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب کے ساتھ 4 سال رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو، ہر وقت آپ کی یادوں میں گم سم رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یادی الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ کا وقت وصال آ گیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئی۔ ان کی بہن حضرت سیرینی قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب بیٹی آنسو بہا رہی تھی، اور عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑا خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ نے اپنے بانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنی بیٹی ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے سر اور گالوں پر بڑی پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا، وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو تمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ کی وصال کی خبر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے ازواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہے۔ وہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھے۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ نمبر 3، انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نمبر 4، نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکری مبارک اشارے کنائیوں میں ہی صحیح زبور میں بھی آیا، یعنی ان کا طرز اشارہ اس زبور میں بھی درج تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیشن گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہے، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ تیرے معزز خواتین میں شہزادیہ ہے، ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اور اوفیر کے سونے سے آراستہ کڑی ہے۔ قاضی سلیمان منصور فوری رحمہ اللہ رقم تراز ہے۔ دانے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ ملک یمن کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملک یمن بتاتے ہیں۔ پیشن گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمن کے شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے یہی بات واضح ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوادہ شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔